Assalamu alaikum. Ada brother from USA, California, Concord. आप देख रहे हैं, आज मैंने पोस्ट लगाई है टीवी के ऊपर। मैं कहानी का किरदार यही है, जो कहानी का मेन किरदारों को ही मैं लगाता हूँ। आज शहरयार और उसकी बेगम यानी सेकंड बेगम, दूसरी बेगम, जो चुपके से इसके कमरे में आती है, इस बेचारे को पता ही नहीं होता। ये तो वैसे ही परेशान है जब से डॉक्टरी रिपोर्ट आई है कि ये बाप नहीं बन सकता। तो इसके 14 तबक रोशन हो चुके हैं और ये टेलीफोन पे बात करता है यहाँ, यानी सीन से पहले तो कोई बात वो करता है अपनी पहली वाली बेगम से, यमन से। उससे कहता है मान जाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो हर वक्त पुलिस को बुलाता रहता है, प्लीज़। वो उसको लिफ्ट नहीं कराती। अच्छा, मज़े की बात है, इसको तो मालूम अभी चला है दूसरी बेगम को, उसको पता लग गया था। इसने बता दिया था सिर्फ इसलिए कि मेरी मोहब्बत में मेरे घर आ जाए। और यही इसी का नाम है, ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए। तो ये जो है ना, आगे मैं नहीं कह सकता। तो ये जो है ना, चुपके से आ जाती है इसको और ये देखती है कि ये टेलीफोन पे बात कर रहा है, तो ये किससे कर रहा है इसको फिर पता लग जाता है। फिर आती है आहिस्ते आहिस्ते, वो टेलीफोन पे यही कह रहा होता है, खुदा के लिए आ जाओ, मेरी मोहब्बत को मत ठुकराओ। अब मोहब्बतें याद आ रही हैं, और जब दूसरी शादी करनी थी तो चेहरे के ऊपर आंखें निकल गई थी, लगा ली थी। बहरहाल अब ये आके कहती है अच्छा, हालांकि इसको भी कुछ मालूम होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बात बड़ा चढ़ा के करती है। अच्छा ये टेलीफोन कर रहे थे, अब आ गए ना। अब ये फिर इसको कहती आया ऊँट पहाड़ के नीचे, कहती मैं भी देखती हूँ तो तुम जो दो बीवियाँ रखते हो, आप खुद में कोई टपर नहीं है। उसके ऊपर तंस के तीर बरसाती है, धनाधन बरती। और चमक के देखता, अरे यार तुम कैसे आए, कैसे? अच्छा कैसे आए? तो कहता खबरदार, क्योंकि इसको तो पता लग गया कि अब इसने तो सुन ली है मेरी टेलीफोन में बातें और पता लग गया। तो कह रही है मैं पहले कहती थी ना कि तुम ये करा लो टैक्स, मैंने कराया, मेरा सही था, मुझे शक था कि तुम ये मैं परेशान क्यों। अब पता लग गया, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। अब जब उसको मौका मिला तो यही कहेगी, तो लिफ्ट ही नहीं, इसको भी नहीं कराता। तो कहता खबरदार खबरदार, उठ के भागता है इसके पीछे। बताओ कि जो बुरा बोला मैं तुमको जान से मार दूंगा, धमकियाँ देता। तो वो शख्सियत ऐसी है कि इसके कहने से ये कहता है जब जान से मारूंगा तो वो डर जाएगी। इसने और उसकी माँ ने तो सारे घर में ये सारा लबाचा कचरा फेंका हुआ है। बहरहाल चली जाती है, अफसोस बैठा होता। अब सुनिए ने कहानी यार, बहुत लंबा हो गया। उसके बाद अब अफान ने आनी को अपने पीछे लगा दिया। वो अफान के कमरे में आती है, फिर कहती है कि मैं कल से कॉलेज जाना चाहती हूँ। तो अफान कहता है तो चली जाओ, मुझसे क्या कहना पूछती हो, गाड़ी है गाड़ी, ड्राइवर के साथ चले जाओ, मेरी क्या जरूरत है। अच्छा, ये इनके अंदर रचाकसी चल रही है, कभी वो रसा पे खींचता है उस अपनी तरफ। ये ऐसा ही माहौल चला हुआ है और फिर कमरे से बाहर चला जाता है। इसलिए कहते हैं मोहब्बत एक तरफ नहीं होती, दोनों, और जो मोहब्बत होती है दोनों तरफ होती है। जब भी तो गाड़ी चलती है, गाड़ी का अगर
ایک پہیہ نکال دو تو وہ تو لنگڑی ہو جاتی ہے، تو دو طرفہ ہوتی ہے۔ اب یہ خالہ، یہ اب سے خالہ کا نام خالہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر کیا ہونا چاہیے بھائی؟ ان کا نام بتاؤ مجھے۔ تو میں نے رکھ دیا ہے خالہ خامہ خواہ۔ صحیح ہے نا؟ اس کے بعد جب کمرے سے یمن کو فون کرتا ہے تو یہی وہ فون کو یہی بتاتا ہے کہ یہ وہ ہے، میڈیسن رپورٹ بھی یہ ہوئی ہے، تو سب جو دوسری والی سن لیتی ہے۔ اس کے بعد مگر پھر وہ دوسری بیوی اس کے جاسوسی کرتی ہے، آپ کو بتا دیا یہ، پھر وہاں جو فوٹو لگے ہوئے ہیں، اس کے بعد وہ دروازہ کھول کے ساری باتیں سنتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی قسط میں دیکھیں گے کیا تماشے ہوتے ہیں۔ اچھا، امی جان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے اس کا کہ یہ باپ نہیں بن سکتا، اس کی رپورٹ آ گئی، سارا سب پتہ نہیں ہے اس کو۔ اور وہ کیا کہتی ہے، وہ اس کو عفان جب آتا اس کو کہتی ہے میں نے شہر کے طلاق کے کاغذات بنا لیے ہیں، میں صبح بات کرتی ہوں اس کو کہ اس کو فوراً بھیجے۔ اس کے ذہن میں ہے نہیں، نہ دماغ میں ہے کہ یہ بات ہوگی۔ جب پانڈا پھوٹے گا تو مزہ آئے گا، اور مزہ آئے گا تو آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، اور ٹپم ٹاپ سارا اسٹوری کس جائے گی، اور آپ جو ہے ٹاپ کر کے سرپرائز بھی کریں گے، کیونکہ اس کو معلوم نہیں، اس لیے اب معلوم ہوگا تو اچھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اس کے تو میں نے بات ہی نہ چھیڑی، دولہا دلہن جو نئے بنے، ادھر بھی ایک اماں جان ہے لیکن اس سے کم ہے، لیکن بولنے میں زیادہ ہے۔ وہ بیچارے گھومنے جاتے ہیں، ظاہر ہے نئی شادی ہوئی ہے، اب ہو گئی نا، کیا کریں۔ تو وہ کوئی بولتا ہے کہ میں کھانا کھانے جا رہے ہیں امی جان، کہتی ہے اچھا، ارے نہیں امی جان میں آپ کے لیے بھی لاؤں گا۔ میرے لیے کیا ضرورت ہے، رات کا کھانا ہے نا، گرم کر کے کھا لوں گی۔ نہیں، ایک نشد دو شد، دونوں مائیں جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پہ مورچہ جما کے بیٹھ گئی ہے۔ آپ روڈ جانے تو فوٹ جانے، وہ آتے ہیں پھر رات کو دیر سے آتے ہیں، کہتے ہیں پھر اس میں بھی مصیبت ہے۔ اتنی دیر، آج کل حالات خراب ہے، ڈاکو گھوم رہے ہیں، بندوقیں لے کے اور گاڑیاں چھین رہے ہیں، یہ دنیا بھر کی باتیں۔ وہ کہتی کیا یار، وہ میری امی ہر وقت یہی باتیں کرتی ہے، تو یہاں بھی یہی باتیں کر رہی ہے آپ کی امی بھی، دیکھو یار اتنی رات ہو گئی ہے، ہم کو اکیلے چھوڑ ہی نہیں رہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر وہ کہتا امی جان غصہ نہیں کرو، صحیح ہو جائے گا سب۔ بہرحال پھر یہ جو ہے اپنا عفان ادھر جاتا ہے، اس کے والد صاحب طبیعت یہ جو بھی ہے بات کرنے، اس کا بھی دل تو گھبرا رہا ہے نا، ناراضگی تو ڈال دی ہے اس نے۔ پھر یہ وہاں سے کالج سے آتی ہے، گاڑی میں بیٹھ کے سیدھی ادھر ہی جاتی ہے، تو یہ وہاں سے وہاں پہلے ہی بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہے اچھا تو یہاں میری شکایت لگانے پہنچ گئے۔ بولے کون شکایت لگاتا، میرے کو ابا نے بلایا تو میں ادھر آیا۔ اب یہ نہیں، وہ ہم بھی سمجھتے ہیں۔ بہرحال ادھر یہ لوگ بیٹھتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اس کی ماں کا جو آخری جو میں نے جملہ کہا نا کہ وہ کہہ رہی کہ طلاق کے پیپر تیار ہیں، اب دھماکہ ہوگا۔ چلو آپ دیکھیے، آپ 80 کے اندر 80 قسط آئے گی، مزہ آئے گا، آپ مزے لو، میں بھی لے رہا ہوں۔ اور آخر میں کیلیفورنیا کانکورڈ سے آپ کا بھائی اجازت لیتا ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر میں اس طرح نہ کروں تو عورتیں لیڈیز جو ہیں ناراض ہو جائیں گی، اور جینٹلمین بھی ناراض ہوتے ہیں نا، تو دونوں کو مکس کر دیتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں، بچوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائی کے ساتھ، سب کے ساتھ مل جل کے رہیں۔ اللہ سب کا بھلا کرے، سب کی صحت، جو بیمار ہے اس کو بھی صحیح ہو، اس کی پریشانی بھی دور ہو، بس آخری دعا کر کے اب ہم چلتے ہیں۔ چلیں؟ اچھا
تو ہم چلتے، اللہ حافظ.